اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ڈیموکریسی ورسس انارکی کا جو فارمولا ہے، اس کو جج کرنے کا جو فارمولا ہے وہ سمپل ہے۔ وہ فارمولا کیا ہے کہ آپ دیکھیے وہ فارمولا کیا ہے۔ لا الہ یہ ایک پوائنٹ ہے، پھر الا اللہ یہ دوسرا پوائنٹ ہے، پھر محمد یہ تیسرا پوائنٹ ہے، پھر رسول اللہ یہ چوتھا پوائنٹ ہے۔ اگر کوئی انسان اس چاروں پوائنٹ کو مانتا ہے تو وہ ڈیموکریسی میں ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاروں پوائنٹ کو نہیں، مطلب چار میں سے ایک پوائنٹ کا بھی ریجیکٹ کرتا ہے، چار میں سے ایک پوائنٹ کو بھی نہیں مانتا ہے، دیکھو یہاں پر ماننے کا مطلب میرا زبان سے نہیں ہے، ماننے کا مطلب میرا ایگزیکیوشن سے ہے، یعنی کہ عملی طور پر وہ اگر وہ ایگزیکیوٹ نہیں کرتا ہے ان چاروں پوائنٹ کو تو وہ انارکی میں جا رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی کے استعمال میں آ رہا ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی اور کو گاڈ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں ایک ایک پوائنٹ کو ہم تھوڑا سا تفصیل سے ڈسکس کریں کہ یہ ڈیموکریسی ورسس انارکی کس طرح ہے۔ اب آپ دیکھیے لا الہ، پہلے تو اسے جیسے وہ جنم ہوا، جنم ہونے کے جنم ہونے کے بعد جو اطراف میں ماحول ہے، جو آلریڈی بہت سارے خدائیں ہیں اطراف میں، تو پہلے تو اس کو ان خداؤں کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ اس کے ماں باپ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ اسے یہ بتانے کے لیے کہ بھائی ہم تمہارے خدا ہیں، ہم جو بھی التجا کریں گے، ہم جو بھی ترکیبیں بٹائیں گے تمہیں اس کو ماننا ہے۔ پہلے تو اسے انکار کرنا پڑے گا۔ پھر ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو گرو جی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تمہارے خدا ہیں، ہمارے حساب سے تمہیں چلنا ہوگا، تو ہم تمہیں مطلب ہمارے ترکیب کے حساب سے چلنا ہوگا تو ہم تمہیں سوسائٹی میں ہم تمہیں قبول کریں گے۔ اس طرح وہ انارکی کے اندر پھنسا دیتے ہیں۔ تو آپ کو یہ انارکی کی دیوار توڑنی ہوگی۔ اب یہ انارکی کی دیوار کیسے توڑنی ہے؟ یہ سمپل فارمولا ہے کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا۔ اب یہاں پر اللہ کے سوا الہ نہیں ہے، یہ بات کیا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر اللہ جو ہے وہ ہماری مدد کر رہا ہے بیسٹ کانسٹیٹیوشن کو دے کر۔ اسی لیے یہاں پر اللہ نے کہا ہے الا اللہ، یعنی کہ اللہ ہی وہ ایسی ذات ہے جو آپ کو بیسٹ کانسٹیٹیوشن دے گا اس زمین کو پار کرنے کا۔ اس زمین کو پار کرنے کے بعد آپ کو میرے پاس آنا ہے۔ اب یہ بیسٹ کانسٹیٹیوشن کا جو ایگزیکیوشن ہے، جو امپلیمنٹیشن ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اسے ہم کہتے ہیں قرآن۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اب اس بیسٹ کانسٹیٹیوشن کو، لا الہ الا اللہ کو کس نے زبردست ایگزیکیوٹ کیا؟ وہ ہے محمد۔ اب آپ محمد پہ بلیو کر رہے ہیں، لیکن محمد آپ کہہ رہے ہیں میں محمد کو تو مانتا ہوں لیکن میں لا الہ الا اللہ اپنے مرضی سے چلاؤں گا۔ اب آپ رسول اللہ کو نہیں مان رہے ہیں تو پھر وہاں پر الگ سے وہاں سے الگ سے انارکی سسٹم شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ رسول کو نہیں مانیں گے تب آپ وہاں پر پھر ایک دوسری قسم کی انارکی سسٹم ہوگا۔ جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کی دنیا ہے اس دنیا کے اندر سعودی عرب ایک الگ سے انارکی ہے، پاکستان ایک الگ سے انارکی ہے، افغانستان ایک الگ سے انارکی ہے، اسی طرح ہر ایک قوم میں ایک الگ الگ انارکی ہے، کیونکہ رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ رسول اللہ کو نہیں مانتے تو وہ یہاں پر اس انارکی میں خود بخود پھنس جاتے ہیں۔ تو ڈیموکریسی ورسس انارکی کا جو فارمولا ہے وہ فارمولا جو ہے یہ 4 ورڈ ہے۔ پہلا ورڈ ہے لا الہ، دوسرا ورڈ ہے الا اللہ، تیسرا ہے محمد، چوتھا ہے رسول اللہ۔ تو اگر آپ یہ چاروں کو مانیں گے تب جا کے ڈیموکریسی ورسس انارکی کو سمجھ پائیں گے، ورنہ کہیں نہ کہیں آپ انارکی میں اٹکے رہو گے اور اس طرح انسانیت کو برباد کرتے رہو گے۔